ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے،
اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں سبب اس مل بیٹھنے کو سبب بنائیں۔ نماز اور قیام صلاۃ کے حوالے سے کچھ گزارشات ایک دو جمعۃ المبارک پر پیش کی، اور اس پیشی کی بنا پر میرا ارادہ تھا کہ ہم وہی قیام صلاۃ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں کی جاتی، مگر چونکہ جمادی الثانی کا سلسلہ اور پھر 22 جمادی الثانی کو خلیفۃ المسلمین امام المتقین خلیفہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول امام عاشقان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس وقت تک نقشبندیت بھی اور پھر الحمدللہ تعالی میری نقشبندیت بھی مکمل نہیں ہوتی، نہ پایا تکمیل کی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ جب نقشبندیت کے بادشاہ بانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر نہ کیا جائے، اور ہو بھی کیوں نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت، معیت اور دوستی میں اللہ کریم نے اپنے بندے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی فرمایا، اور ایسا انتخاب فرمایا کہ پھر تا قیام قیامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صدیقیت، مقام صحابیت، اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، نسبت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، قیامت تک کے لیے آپ عشق کے سرخیل بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے امام عاشقہ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں میں، انفرادیت میں ایک بڑی خوبصورت اور حیران کن نسبت ہے کہ آپ کے والد محترم بھی صحابی رسول حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اہلیہ محترمہ بھی صحابی رسول، آپ کی ساری اولاد، بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی رسول، اور ایک بہت بڑا اعزاز نصیب ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی جو کائنات کے لیے ام المؤمنین ہونے کا درجہ حاصل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق، اور یہ انتخاب بھی وعلیکم ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے
خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا. یہ بھی انفرادیت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. حضرت خدیجہ سے بھی، حضرت بلال سے بھی، اور ان سب سے بڑھتے ہوئے مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام سے بھی اولیت ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. اس انداز میں کہ اللہ نے ابو بکر کو اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت بھی عطا کی، معیت بھی عطا کی، اور اعلان نبوت سے قبل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اس دور مبارکہ میں انفرادیت عطا کی. پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ میں متمول ترین صحابیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. کوئی 40,000 کے قریب درہم تھے جو آپ نے اپنے مرشد حق، امام حق، مولا کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نہ صرف پیش کیے بلکہ اولاد بھی، گھر بھی، خاندان بھی، مال و اسباب بھی، تن من دھن بھی، سب کا سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں خرچ کر دیا. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اس ساری کوشش اور کاوش کا جو فائدہ ہے، جو سب سے بڑھ کر بات ہے، ویلکم جناب، وہ یہ ہے کہ ان ساری کوششوں سے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ذات سے راضی ہو جائے. میں نے عرض کیا انفاق فی سبیل اللہ بھی، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ سے بڑھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنگت اور معیت کو قرآن حکیم نے نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ بیان بھی کیا. قیامت تک کے لیے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارکہ پر مہر تصدیق ثبت ہوئی وہ یہ ہے کہ جب غار ثور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کر رہے ہیں تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا، جب عاشق و محبوب، معشوق، محبوب و محب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اپنے حبیب کے قدموں میں ہے تو پھر وہاں جا کر تو اپنا بھی پیغام اور سلام پہنچا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے آپ کے قلب مبارکہ پر جو پیغام اتارا وہ قیامت تک کے لیے سند ہے کہ ابو بکر کی، اب نبی تو چونکہ ہر وقت اللہ کی معیت میں ہوتا ہے، نبی کو تو اللہ کی اس انداز میں سنگت اور معیت حاصل ہوتی ہے جو غیر نبی کو نہیں. آسان سی بات ہے. اور جب غیر نبی کو نہیں تو پھر ابو بکر صدیق کے لیے قیامت تک کے لیے یہ امر ہو گیا، یہ بنیاد بن گئی کہ میرے آقا نے کہا ابو بکر اللہ میرے ساتھ تو ہے ہی ہے، میری سنگت کا صدقہ یہ ہے اللہ اس جہان میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی جس طرح میرے ساتھ ہے، اللہ کی مجھے جس طرح سنگت اور معیت حاصل ہے، ابو بکر تیرے لیے امر کی بات ہے کہ میرے اللہ نے کہہ دیا کہ ان اللہ معنا، کہ ابو بکر بھی وہ ہستیوں میں سے ہے کہ جسے اللہ کی سنگت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حاصل ہے، رہے گی اور قیامت تک اس میں دوام اور استقامت ہوگا. پھر ایک اور جگہ پر
قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہ جو کہ سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ ہے. اب اس آیت مبارکہ میں والذین معہ، اس کی تفسیر میں مختلف مفسرین ہیں، مفسرین کے اقوال کو سلام ہے. اور چونکہ اکثریت کوئی ایک دو جس کو بیچارے کو کوئی چوتوں کا مسئلہ ہو یا جس کا کوئی سائیکالوجیکلی سرٹیفکیٹ کا ایشو ہے، ورنہ مجموعی طور پر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حضور کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں نازل ہوئی. اور جب حضور کے صحابہ کی شان میں نازل ہوئی تو چلتے ہیں اس کی تفسیر نہ میں نہ آپ، بلکہ اس کی تفسیر امام عاشقان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ جو محمد الرسول اللہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کہ یہ اس سارے عشق کا گلدستہ بنانے میں جو اس کی سربراہی ہے، اس کی کیپٹنسی ہے، اس کی جو امارت ہے، وہ حضور کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے بعد والذین معہ سے امام جعفر الصادق علیہ السلام جن کے گھر کی بات ہے، اب جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی صفات ہے. پھر ایک اور جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اعجاز کا مقام ہے کہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا حضور اس سے مراد کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ سے مراد کیا ہے؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ بہ بالصدق وصدق بہ میں اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صداقت آئی تو اس میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ میں جاء بالصدق سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر کی ذات ہے. میں نے اس کیا کہ پھر وہ تفسیر ہے کہ جس تفسیر میں اور آپ بجائے اس کے کہ وہاں جائیں جہاں وہ متنازع فی ہو جائے، جس کا مطلب یہ بنا کہ حضرت علی کی بارگاہ عالیہ سے بھی سرٹیفکیٹ ملا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضور کے مقرب اور محب ہیں کہ جنہیں صداقت کا سرٹیفکیٹ حضور کی زبان سے تو ملا ہی ملا ہے. حضرت علی کی زبان بھی گواہ ہے کہ حضرت علی نے بھی کہا کہ اس صدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. پھر حاضرین محترم و مکرم، یہ ساری انفرادیتیں انشاءاللہ عزیز اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ سلسلہ بیان کرتے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑھ کر وہ تو ویسے بھی صحابیت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، مگر اس قربت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے مالک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق عطا کیا تھا، وہ کمال درجہ کی محبت عطا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں لوگوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، کیونکہ اب داعیہ اللہ بھی تھے. جب داعیہ اللہ تھے تو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس دعوت دینے میں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جب حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کی بجائے، مارنے پیٹنے کی بجائے، حضرت ابو بکر کو 2-3 بار وارننگ دے کر کے، ابو بکر تیری اور ہماری تو لڑائی نہیں۔ آج مصنفین بڑا کچھ لکھتے ہیں، اپنے اندر کا باطن، اپنے اندر کا بغض اور اپنے اندر کی جہالت ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا انکار کرتے ہوئے، اپنی بد نصیبی ہے کہ انسان کا اگر نظام صحیح نہیں ہے تو ممکن ہے اسے سامنے چاند طلوع ہو تو نظر نہ آئے۔ ایک بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے، بخار کی وجہ سے اب اس کے منہ کا ذائقہ جب خراب ہو جاتا ہے تو آپ اسے دنیا جہان کی سب سے اچھی چیزیں کھلاتے پھریں، بابا جب اس کا سینس ہی صحیح نہیں تو اسے آپ جو کھلائیں گے وہ کہے گا مجھے تو وہی ذائقہ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس بیچارے کے اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی نالین بھی سر کا تاج ہے، اس لیے کہ وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، تن من دھن قربان کیا ہے، جن لوگوں نے اپنا مال و ثروت حضور کے قدموں میں قربان کیا ہے، جن کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، انہیں اس ہستی پر ایمان لانے کے لیے اور ولایت صدیقیت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں قربت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کے دل کا نظام صحیح ہو۔ اللہ نے پہلے کہا تھا میرے حبیب پریشان نہ ہوا کرے، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ہم نے مہر لگا دی ہیں ان کے سارے سینسز پر، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر وہ تالے پڑ چکے ہیں، جو کھلیں گے تو ہدایت آئے گی۔ آج بھی آپ کا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا، اب جو مرضی کر دیں، مگر چونکہ دل نے صداقت کرنی ہے، دل کے اندر وہ نظام قائم ہوگا تو انسان حق کو مانے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کے سامنے حق واضح نہیں تھا؟ ابو لہب کے سامنے حق واضح نہیں تھا؟ عتبہ اور شیبہ کے سامنے حق واضح تھا، مگر ماننا نصیب اس لیے نہیں تھا کہ ان کے قلوب میں وہ پردہ تھا، غشاوہ، وہ اللہ نے پردہ رکھ دیا تھا کہ وہ اترتا تو ایمان حاصل ہوتا، اور جب وہ پردہ نہیں اترتا، دنیا جہان میں آپ جو مرضی ڈھول ملا کے پلا دیں، جب تک انسان اس راستے کی طرف نہ چلے جس کا نام ہدایت ہے، حاضرین محترم و مکرم، دنیا بدل جائے کبھی بھی انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات تو میرا اللہ کہے کہ میرے اللہ کو منظور ہو جائے، اور اس منظوری کے بعد پھر سارے دروازے کھلتے ہیں۔ اب یہی بات ہے کہ آج بھی کئی لوگوں کے لیے جو پردہ ہے، اور اس پردے کی بنیاد پر کبھی اہل بیت کی وکالت کے حوالے سے، کبھی بابا اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر عمر میں اور اہل بیت میں تو اختلاف ہوا ہی نہیں، 1% بھی کہ جس میں حضرت علی کی رائے ہو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین ہوتے ہوئے بات نہ مانی ہو، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور دنیا میں کوئی بندہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، ہاں بندہ بیٹھ کے وہ اپنی مرضی کی باتیں اور من گھڑت اور کہانیاں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، وہاں سے حق نہیں ہوتا۔ حق کے لیے شرط ہوتی ہے کہ پھر وہ انسان کے لیے، میں نے کیا اللہ کے ہاں منظوری ہو، ہدایت، منظوری نہ ہو جو مرضی کر لے۔ تو ساری بحث یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں ابو بکر تو پیچھے ہو جا، تیری اور ہماری تو لڑائی نہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہیں. اب انہوں نے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی بجائے حضرت ابوبکر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اتنا مارا پیٹا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ استغفر اللہ، حضرت ابوبکر کی تو شاید ڈیتھ ہو گئی. آپ کو اٹھا کر گھر والے لے گئے. آپ کی پائٹی، آپ کے قریبی ہیں، آپ کی سرانی کی طرف آپ کی والدہ محترمہ تشریف فرما ہے، اپنے اللہ سے رو رو کے دعا فرما رہی ہیں. اب اسی کیفیت میں آپ کے خاندان نے اعلان کر دیا کہ اہل قریش اگر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام پر ہو گئے تو وہ بات کا معاملہ ہے، اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک محفوظ نہ رہی تو ہم قریش کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور بدلہ لیں گے. یہ کیفیت ہے ساری میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں رکھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. زندگی اور موت کی اس کشمکش میں اب اللہ کی شان کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور شیخ الاسلام تو سے فرماتے ہیں کہ کوئی عصر کے قریب آپ کی آنکھ مبارک کھلی، گھر والے خوش ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ قریب ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں تو صحیح. آپ کی والدہ ماجدہ جب اپنے بیٹے کے قریب آئی، خوش ہوئی، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کرنے کی کوشش میں جب بہت قریب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی والدہ کو فرماتے ہیں کہ اور قریب ہو. آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ کے بہت قریب ہوئی تو آپ نے آپ کے کان میں کہا، پہلی بات ہے میں نے اس کیا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ابوبکر، اور اس زندگی اور موت کی کشمکش میں اللہ نہ کرے بندہ مبتلا ہو، اور جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اسے نہ اپنی محبت یاد ہوتی ہے، نہ تعلق یاد ہوتا ہے، نہ گھر والے والدین. وہ کہتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھیں میری کیفیت کیا. میری اگر سوکھا ہے، چار پیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر اگر نائل ہے تو کسی اور کے پاس لے چلے. پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے بچنا چاہیے. ہر مریض کی جو کیفیت ہے اس میں یہی وہ کہتا ہے. مگر اللہ کی شان میں نے کیا کہ ڈاکٹر حکما حضرت ابوبکر 2 4 5 6 گھنٹے بے ہوش رہے. بے ہوشی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا. آپ فرماتے میری والدہ اس وقت کا جو ٹریٹمنٹ تھا، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ اپنی والدہ سے کہتے میری کیفیت کیا ہے، میرا ڈاکٹر اور حکیم کیا کہتا ہے، میرے پاس کچھ گھڑیاں سانس کی ہیں یا نہیں ہیں، میں جانے والا ہوں یا رہنے والا ہوں نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وہ کیفیت ہے، پر قربان جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت ابوبکر اپنی والدہ کے چہرے مبارکہ کو قریب کر کے کہتے ہیں میری ماں، میں اور میرے آقا، میرا محبوب، میرا عشق، کل عشق اور کل متا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اکٹھے تھے کعبۃ اللہ میں. جب لوگوں نے مارنا شروع کیا تو اگر میرا سکون چاہتی ہے، یا دوسری روایت میں کہ آپ کو کچھ پینے کو چیز دی گئی آپ نے انکار کر دیا. کیا ہوا؟ کہا میں تب پیوں گا جب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے متعلق پتہ چل جائے میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے تھے، کہ خیریت کا پتہ چل جائے، علم کا پتہ چل جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے. آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے خاندان والے آئے ہیں، انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ ابوبکر کی اگر زندگی حضرت ابوبکر جان پر نہ ہو سکے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ کعبہ کے لوگوں سے لڑائی بول لیں گے، قریش والوں سے جنگ کریں گے. ابوبکر ان کا تو خیال کر، ابوبکر ان کا تو خیال کر. آپ نے کہا بندہ ساری باتیں صحیح ہیں پر میرے دل کی کیفیت چاہتی ہے، تو اگر چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا
زندہ و سلامت اور صحیح ہو جائے تو میری ماں اس کا واحد راستہ یہ ہے، ساری باتیں چھوڑ، پہلی بات یہ بتا کہ میرا محبوب جس میں میری جان اٹکی ہے وہ کیسا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ابھی اسلام کے حوالے سے جن ہستیوں کا ایمان استقامت میں ہے انہیں تو سلام ہے، مگر ابھی بابا کو علم تو نہیں کہ مدینہ مبارکہ فتح بھی ہوگا، مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام بھی ہوگا، مگر سب کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی عشق اور محبت کا وہ کمال رکھا تھا کہ حضرت ابوبکر نے کلیتاً انکار کر دیا، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، زندگی موت میں بدلتی ہے تو کیا ہوا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کھاؤں اور پیوں، اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر اور بڑی بات یہ ہے کہ میرے کان وہ آواز سن لیں کہ میرا محبوب اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتی عالی صفات کیسی۔ اب کی والدہ پریشان ہو گئی، جب پریشان ہوئی تو کہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے صرف یہ نہیں ہے، یہ تو چلے آپ بندہ تسبیح لینا آسان ہے، میں اکثر کہتا ہوں کئی لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اگر میں اور آپ کہہ بھی دیں اللہ سے محبت ہے، اللہ مجھے محبت ہے، اللہ مجھے محبت ہے، یا رسول اللہ میں عاشق ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، بابا اس عشق کا کوئی وتیرہ بھی تو ہو، اس عشق کا کوئی پیمانہ بھی تو ہو۔ بھئی عاشق رسول ہی نماز بھی پڑھتا ہے نا، عاشق رسول ہی حلال کھاتا ہے، عاشق رسول ہی عقل حلال کی بات کرتا ہے، مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بندے کی زبان پر آ جائے، بلا شبہ نہ اس کا انکار کر رہا ہوں، نہ اس کے انکار کے نظریے کا قائل ہوں، مگر عشق مصطفیٰ کے جو تقاضے ہیں وہ بھی تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ بندہ عشق کی گردان کرتا رہے، وہی میں اہل بیت کا محب ہوں، مگر محبان اہل بیت تو دور کی بات ہے، بندہ اس راستے پر بھی نہ چلے، اس راستے کو بھی نہ اپنائے، نہ اسے علم ہو کہ اس کی زبان بھی پاک ہے یا ناپاک ہے، جسم بھی پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اہل بیت نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، محب اہل بیت کا تو مطلب یہ ہوا بالکل اسی طرح جہاں صحابہ کی محبت کا بھی بندہ دعویٰ کرے، ان سارے دعووں میں جو بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ جس ذات کا عشق ہے وہ عشق نظر بھی آئے، بندے کی چال میں، بندے کی دھان میں، بندے کے ہاتھ میں، بندے کے کان میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر عشق رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا عاشق ہو کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل سے نہ پیروی کرتا ہو، نہ دور ہوتا ہو، پھر تو بندہ کہے کہ ہاں جو دعویٰ تھا اس کی دلیل بھی ہے، اور بندہ دعویٰ تو کرے مگر اس دعویٰ کے ساتھ اسے دلیل حاصل نہ ہو تو پھر میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، ماں سوائے اس کے کہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے جو عشق کا دعویٰ ہوتا ہے وہاں دلیل نہ ہو تو وہ صرف دعویٰ ہوتا ہے۔ اور حضور کی جماعت صحابہ میں کمال یہ ہے کہ وہاں اگر وہ ایمان لائے ہیں تو ایمان کا کمال یہ ہے، تن من دھن نچھاور کیا ہے، جس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ پھر عشق کی ایک دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر جب ہجرت کر کے جانے لگے، آپ کے والد محترم نابینے تھے اور بوڑھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو اشرفیاں تھی، جو مال و دولت تھا، ایک تھیلے میں بند کر لیا۔ جب تھیلے میں بند کر لیا تو آپ کی دونوں بیٹیاں آپ کے والد محترم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، بیٹا یہ تو بتا، تو بچی ہے، میں بوڑھا ہوں، مکہ والے ہمارے ساتھ کیا کریں گے، کیا نہیں ہوگا، یہ تو بات کی کیفیت ہے، کچھ کھانے کے لیے تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے یا نہیں؟ اب اصول تو یہی ہے، مگر اس اصول میں کمال ابوبکر نے یہ کیا کہ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال دیا، اب چونکہ پیچھے جہاں کو پیسے رکھتے تھے، وہ جو کوئی ڈبہ یا کچھ بنا رکھا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر لیے،
وہاں رکھ دیے. جب آپ کی بیٹی حضرت اسماء اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے لائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو کہا ہاں بیٹا صحیح بات ہے کہ وہ کچھ مال تو چھوڑ گیا ہے. کسی نے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا آپ کچھ مال و متا چھوڑ کے آتے. اب فرماتے ہیں تجھے پھر سمجھ ہی نہیں آئی. تجھے پھر کہا کیا سمجھ ہے؟ کہا سمجھ یہ ہے میں جسے مانتا ہوں جسے اپنا آقا اور مولا مانتا ہوں وہ آقا اور مولا سے مجھے عقیدت وہ حاصل ہے کہ یہ تو صرف اشرفیوں کی بات تھی, یہ تو صرف درہم و دینار کی بات تھی. مجھے رب محمد کی عزت کی قسم ہے میرا کل مال و متا جو کچھ تھا وہ تو اپنی جگہ اگر میرے بس میں ہوتا اور میرا آقا اجازت دیتے تو ابو بکر کے پہلو میں جو دل ہے میں وہ نکال کے اپنے ہاتھوں پہ سجا کے اپنے آقا کے سامنے رکھتا اور یہ پہچان قائم کرتا کہ محمد کو ماننا بڑی فضیلت کی بات ہے. پر جو عاشق ہوتے ہیں ان کے عشق کا کمال یہ ہے وہ اپنا تن من دھن بھی نچھاور کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو بھی محمد کے نالین پر قربان کرتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ یہی وجہ ہے, فرماتی ہیں یا رسول اللہ حضرت یوسف تو اپنے چہرے مبارکہ پر یا حضرت موسیٰ تو اپنے چہرے مبارکہ پر پردہ رکھتے تھے. آپ یوسف کے بھی امام ہیں, آپ حضرت موسیٰ کے بھی امام ہیں. کہا ہاں عائشہ ایسی بات ہے میرے اللہ نے میرے چہرے پر 70,000 پردے رکھ دیے ہیں, ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو شاید نظام قدرت نہ چلے مگر 70,000 پردے ہونے کے باوجود وہاں لوگوں نے وہ عشق کا کھیل نہیں کھیلا ہے کہ یہاں یہ عالم ہے. غزوہ احد میں چونکہ کیفیت بدل گئی, میرے آقا واپس تشریف لا رہے ہیں, راستے میں ایک صحابیہ ہے کہ جن سے کسی نے کہا کیوں کھڑی ہیں, انہوں نے کہا اس لیے کہ پتہ چل جائے میرے آقا کی کیفیت کیا ہے. جس سے پوچھا تو اس نے کہا تیرے لیے پریشان کن بات یہ ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اب بری عورت ہو اسے بندہ کہے کہ تیرا بیٹا, اور فرماتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر وہاں کھڑی ہے. کسی اور نے کہا تیرا خامد بھی فوت ہو گیا, تیرا بھائی بھی فوت ہو گیا. 5 یا 7 اموات کا پتہ چلنے کے باوجود ابھی اس کیفیت میں ہے کہ پیچھے سے میرے آقا کا چاند جیسا چہرہ مبارکہ طلوع ہوا. وہ آگے بڑھ کر کہتی ہے آقا یہ تو 7 تھے, آپ کی نالین کی قسم اٹھاتی ہوں 7,000 بھی ہوں محمد تیرے اشارے پر قربان کر دوں, صرف اتنا بتا میرے بادشاہ تو خوش ہوا یا نہیں. میرے آقا میرے مولا میرے بادشاہ صرف اتنی گزارش ہے کل قیامت کے دن لوگوں کو بڑا کچھ ملے, میں تیری باندھی ہوں, اتنا کرم کرنا کہ اپنے جھاڑو چلانے کے لیے اپنے محلات میں جو نوکر اور خادم رکھتے ہیں اے مخدوم کائنات تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں ان میں شامل کر دیا تو میری قربانی پوری ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق اور اپنے محبوب کی محبت میں وہ معرفت عطا فرمائے جو قبر اور حشر میں میری اور آپ کی کامیابی کا سبب بنے. وما علیہ